تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو عقل کا استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار قبر میں عذاب کہاں ہوتا ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے تو ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا۔ ایک بہت بنا تھا، اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا تھا، سننے میں آیا تھا، اب بہت کافی وقت ہو گیا ہے، کہ وہ ایک شخص نے جب جیسے ہی کوئی انسان ختم ہوا نا تو اس نے جا کے پہلے سے قبر کے اندر سی سی کیمرہ لگا دیا، یہ میں نے سنا تھا بہت پہلے۔ تو اس نے سوچا کہ یار ہم دیکھیں گے کہ قبر کے اندر ہوتا کیا ہے۔ یہ مسلمان بتاتے ہیں نا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، ٹھگائی بھی ہوتی ہے، نیک بندے کے لیے راحت بھی ہوتی ہے، اور قبر میں فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، آواز بادلوں کی کڑک جیسی ہوتی ہے، دنیا والے سن لیں تو کانوں کے پردے پھٹ جائیں، یہ لوگ بتاتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ قبر میں آخر ہوتا کیا ہے، آج تو ہم دیکھ کے ہی رہیں گے۔ ہم بہت سن چکے، کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یار ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم کیسے مان لیں، تم جو کہتے ہو ہم کیسے مان لیں۔ اور مسلمان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے نبی نے کہا ہے ہم اس لیے مان رہے ہیں، ہمارے قرآن نے کہا ہے ہم اس وجہ سے اس بات کو مانیں گے۔ تو وہ بڑا ہوشیار اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا، اس نے جا کے لگایا سی سی کیمرہ قبر کے اندر، اور لوگ ہٹے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے ہی تھوڑی دور لوگ ہٹتے ہیں، 40 قدم لوگ مردے کو دفن کرنے کے بعد ہٹتے ہیں، تو فوراً ان کے پاس قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، اور ان کی آواز بادلوں کی کڑک جیسی ہوتی ہے، دنیا والے سن لیں تو کانوں کے پردے پھٹ جائیں۔ یہ ہمیں کس نے بتایا؟ ہم سی سی کیمرہ لگانے والی بات نہیں بتا رہے ہیں، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے بتایا، ہم اس لیے مانتے ہیں۔ بھائی ہم نے رب کو کہاں دیکھا ہے؟ اللہ کو کس نے دیکھا؟ کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ لیکن ہم کیسے مانتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا۔ ہم نے جنت بھی نہیں دیکھی، ہمیں بتایا نبی نے، ہم اس لیے مانتے ہیں۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے نا، تو وہاں سے جب آئے دنیا کے اندر تشریف لائے، تو آپ نے ابو جہل سے فرمایا کہ اے ابو جہل میں راتوں رات آسمانوں پر گیا، میں نے جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، رب کا دیدار کیا۔ تو ابو جہل کہنے لگا ایک رات ٹھیک ہے، اور اتنا لمبا سفر، پھر آپ کرو جنت دیکھی، جہنم دیکھی، میں نے رب کا دیدار کیا، اور میں نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کی، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ آئے تو کنڈی آپ کی ہل رہی تھی اور بستر گرم تھا، نہیں ہو سکتا۔ تو ابو جہل اپنی عقل لگانے لگا نا کہ یار اتنا لمبا سفر کوئی انسان کیسے کر سکتا ہے۔ صدیق اکبر سے کہا اے ابو بکر صدیق میں راتوں رات آسمانوں پہ گیا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، رب کا دیدار کیا۔ تو صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ قبلت صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا، میں نے قبول کر لیا۔ تو ہم تو عاشق لوگ ہیں نا الحمدللہ، ہمیں دلیل نہیں چاہیے، ہمیں تو ہمارے نبی نے کہا بس ہمارے لیے کافی ہے، پھر ہمیں اپنی عقلی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری عقل میں آئے نہ آئے، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے۔ اور معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ عقل عاجز آ جائے معجزہ ہے، ہمارے بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا تو وہی تو حضور کا معجزہ ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہم اپنی آنکھ سے دیکھیں گے۔ اور آپ جو لوگ آپ یہ دیکھیں نا، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ قبر میں کچھ نہیں ہوتا ہے، تو وہ جب مریں گے نا تو انہیں پتہ چلے گا کہ یار کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر وہ کسی کو بتانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ تو وہ ہوشیار بن رہا تھا، اس نے لگایا سی سی کیمرہ قبر کے اندر اور اپنے گھر بیٹھ گیا، LED وہ سسٹم پورا لے کے کہ دیکھیں گے کیسے آتے ہیں فرشتے اور کیسے ہوتے ہیں سوال جواب۔ تو سنا ہی تھا میں نے کہیں پڑھا نہیں، اور بہت یہ خبر بہت زیادہ چلی تھی۔ تو جیسے ہی ایک دم وہ بیٹھا گھر پہ آ کے اس نے سسٹم کھولا، اور ایک دم ایک دھماکہ ہوا، اور اس کے روم سمیت، کیمرے سمیت، سسٹم سمیت سب ختم ہو گیا، سب بھسم ہو گیا۔ تو پھر گویا کہ اب اسے ریئل میں دکھے گا، وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کیمرے میں، لیکن اب اسے کیمرے میں تو نہیں، لیکن اب پریکٹیکل کے طور پہ اسے دکھایا جائے گا کہ دیکھ بھائی تو دیکھنا چاہتا تھا نا، لے دیکھ، موت بھی دیکھ لے اور منکر نکیر کو بھی اب تو دیکھ لے۔ تو بھائی ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم اپنے نبی کی بات پر ایمان لاتے ہیں، قرآن نے جو کہا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، ہمیں حضور نے جو کوئی بات بتا دی تو خدا کی قسم ہماری سمجھ میں آئے یا بالکل نہ آئے، لب حضور سے نکلی ہوئی جو بات نہ ہو، زمانہ لاکھ کہے معتبر نہیں ہوتی۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو غیب کی باتوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو ہمیں تو حضور کو دیکھنا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں قرآن دیکھنا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہمیں نہیں دیکھنا ہے کہ یار ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔